ہم یہ دیکھیں گے کہ ولی اللہ تحریک اور اس کے مختلف ادوار کیا ہوئے۔ اس کے لیے سید ابو العلا مودودی صاحب نے اپنی کتاب تجدید و احیاء دین میں پوری ڈیٹیل بیان کی ہے، تو اس کے واقعات سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اب یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ ان بزرگوں یعنی شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے خلفاء یعنی ان کے جو اسٹوڈنٹس تھے، ان کا مقابلے میں کئی ہزار میل دور سے آئے ہوئے انگریزوں کو کس قسم کی فوقیت حاصل تھی، جس کی وجہ سے وہ تو یہاں جاہلی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور یہ خود اپنے گھر میں اسلامی حکومت قائم نہ کر سکے۔ اس کا صحیح جواب آپ نہیں پا سکتے جب تک 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی کی یورپ کی تاریخ آپ کے سامنے نہ ہو۔ شاہ صاحب اور ان کے خلفائے اسلام کی تجدید کے لیے جو کام کیا، اس کی طاقت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیے اور دوسرے پلڑے میں اس طاقتور کو دیکھیے جس کے ساتھ اس کی ہم اثر جاہلیت یعنی مراد ان کی یورپ ہے کہ وہ اٹھی تھی، تو تب آپ کو پورا اندازہ ہوگا کہ اس عالم اسباب میں جو قوانین کار فرما ہے، اس کے لحاظ سے دونوں طاقتوں میں کیا تناسب تھا۔ میں مبالغہ نہ کروں گا اگر یہ کہوں گا کہ ان دونوں قوتوں میں ایک تولے اور من کی نسبت تھی، اس لیے جو نتیجہ فی الواقع رونما ہوا اس کے سوا اور کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ جس وقت ہمارے ہاں شاہ ولی اللہ صاحب اور شاہ عبدالعزیز صاحب اور شاہ اسماعیل شہید جو ہے پیدا ہوئے، اسی دور میں یورپ قرون وسطیٰ کے نیند سے پیدا ہو کر نئی طاقت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور وہاں علم و فن کی محققین، مکتشفین یعنی جو پوری نئی چیزیں ریسرچ کرنے والے اور موجدین کہ جو ایجاد کرنے والے یہ کثرت سے پیدا ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک دنیا کی دنیا بدل ڈالی تھی۔ وہی دور تھا جس میں ہیوم، کانٹ، فشتے، ہیگل، کومت، شلائر معاشر اور مل جیسے فلاسفہ یعنی جو فلسفی تھے وہ تھے، اور انہوں نے منطق و فلسفہ، اخلاقیات اور نفسیات اور تمام علوم عقلیہ میں انقلاب برپا کر دیا۔ وہی دور تھے جب طبیعیات میں گیلوینی اور وولٹا، علم الکیمیا یعنی کیمسٹری میں لاویزیر، پریسٹلے، ڈیوی، ہائیوی اور برزیلیس، اور اسی طرح حیاتیات یعنی بایولوجی میں لینے، ہالر، بیشات اور وولف جیسے محققین اٹھے، جن کی تحقیقات نے صرف سائنس ہی کو ترقی نہیں دی بلکہ کائنات اور انسان کے متعلق بھی ایک نیا نظریہ پیدا کر دیا۔ اس دور میں کونسینے، ٹرگوٹ، آدم سمتھ اور مالتھس کی دماغ کاوشوں نے سے معاشیات یعنی اکنامکس کا نیا علم مرتب ہوا۔ وہی دور تھا جب فرانس میں روسو، والٹیر، مونٹسکیگو، ڈانڈیور، لمیری، یہ جو سکالرز وہاں کے تھے، اس طرح جرمن میں گویتھے، ہرتھر، شیلر، یہ سکالرز تھے، تو یہ لوگ پیدا ہوئے، تو انہوں نے اخلاقیات، ادب، قانون، مذہب، سیاست اور تمام علوم عمران یعنی جو سوشل سائنسز ہیں اس پر زبردست اثر ڈالا ہے، اور انتہائی جرت اور بے باکی کے ساتھ دنیائے قدیم پر تنقید کر کے نظریات اور افکار کی ایک نئی دنیا بنا ڈالی۔ پریس کے استعمال، اشاعت کی کثرت، اسالیب بیان کی ندرت اور مشکل اصطلاحی زبان کی بجائے عام فہم زبان کو ذریعہ اظہار خیال بنانے کی وجہ سے ان لوگوں کے خیالات نہایت وسیع پیمانے پر پھیلے۔ انہوں نے محدود افراد کو نہیں بلکہ قوموں کو بحیثیت مجموعی متاثر کر دیا۔ ذہنیتیں بدل گئیں، اخلاق بدل دیے، نظام تعلیم بدل دیا،
نظریہ حیات اور مقصد زندگی بدل دیا اور تمدن و سیاست کا پورا نظام بدل دیا۔ تو بھی یہ سچویشن بن گئی تھی۔ اب ظاہر ہے کہ شاہ ولی اللہ صاحب اور ان کے شاگرد مل کے انہوں نے کوشش کی تھی، اور اسی ٹائم میں یہ تھا کہ یورپ کے لوگ جو ہے جن کے بڑے بڑے نام آئے ہیں، یہ سب اپنے اپنے علم کے ماہر ہیں، تو وہ آ گئے اس میں۔ تو اب ہوا یہ کہ ایٹ دا اینڈ آف ریزلٹ یہ ہوا کہ انگریزوں کا پورے انڈیا فتح ہو گئی۔ اب یہ دور ابتلا کا پیریڈ ہے۔ 1831 کی تو خیر جنگ ہوئی تھی نا بالا کوٹ کی، تو اس میں شاہ ولی اللہ صاحب کے شاگردوں کی جو میجورٹی ہے، پھر ان کے بھی شاگرد تھے، وہ زیادہ تر جاں بحق ہوئے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ اور کیا ہوا پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ باقی ساتھی جو تھے، جو بچے تھے، وہ ہزارہ کا ایریا، وہی بالا کوٹ کے آس پاس، وہ کہیں وہاں پہ رہے کچھ عرصے کے لیے۔ پھر اس کے بعد سندھ میں چلے گئے، ستھانا کے ایریا میں۔ اب وہاں آ کے انہوں نے دعوت پھیلانے کی کوشش کی، لیکن مقامی قبائل کے ساتھ وہاں جھڑپیں ہوئیں اور یہ ایک شرازہ بکھر گیا۔ یعنی اب جو لوگ بھی بچے تھے ان کے ساتھی جو ہے وہ سارے الگ ہو کے انتشار ہو گئے۔ تو پھر ایک صاحب یہ پڑھنواسے تھے، شاہ نصیر الدین دہلوی صاحب، یعنی پڑھنواسے ہیں یہ شاہ ولی اللہ کے۔ تو نصیر الدین دہلوی صاحب جو 1840 میں انہوں نے اتحاد کرنے کی کوشش کی، سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان، اس میں اسلامی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، لیکن انگریزوں کی حکومت وہاں پہ آ گئی اس میں، کہ انہوں نے سندھ بھی فتح کر لیا، پنجاب بھی کر لیا، بلوچستان بھی آ گیا، تو ختم۔ اب انگریزوں نے یہ دیکھا کہ بھی یہ شاہ ولی اللہ صاحب کے یہ جو شاگرد ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے پرابلم آ رہی ہے۔ تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ اس ٹائم ایک ولایت علی عظیم آبادی صاحب اور عنایت علی ایک اور صاحب تھے، تو یہ دونوں نے ایک بڑی کاوش کی، انہوں نے ایک بغاوت کی کوشش کی تھی۔ تو انگریزوں نے ان کو پھر پکڑا۔ یہ خاص ایریا محلہ صادق پور، یہ پٹنہ بہار کا ایک شہر ہے، ایک محلہ ہے۔ تو یہاں کے یہ اسکالرس تھے، انہوں نے کوشش کی تھی، انگریزوں نے ان کو نظر بند کر دیا تھا پہلے۔ پھر ان میں سے اور بھی کچھ لوگوں نے جو کاوشیں کی ہیں، تو یہ انگریزوں نے پھر ایکشن لیا، اور پھر ولی اللہ تحریک کے باقیات جتنے بھی باقی لوگ تھے ان پہ ایکشن لیا، یا تو سزائے موت دی، یا پھر کئی لوگوں کو جزائر جو انڈیمان کا ایریا ہے، یہ بنگلہ دیش کے پاس کے یہ جزیرے ہیں، وہاں پہ جا کے جلا وطنی ان کو کر دی کہ یہاں پہ روک۔ تو یہ اس کو میں ابتلا کہوں گا کہ ایک آزمائش کا پیریڈ تھا ان پہ۔ تعلیم کا فوکس پھر آیا کہ اب جو لوگ بھی شاہ ولی اللہ صاحب کی شاگردوں کے شاگرد اب جو تھے، تو اس میں سے ایک پھر یہ کیا کہ چلو اب اپنے کم از کم علم کو تو سمجھائے نا۔ تو اس کے لیے پھر دیوبند میں 1867 میں پہلا مدرسہ بنا۔ پھر وہیں سے آیا تو لوگوں کو اور سمجھ آ گیا، پھر اور شہروں میں ہر جگہ پہ مدرسے بننے لگے، پورا ایک نیٹ ورک بن گیا۔ لیکن اب وہ ٹائم آ چکا تھا کہ اب بہت سے لوگ تھے کہ جو حج کر کے آئے، تو انہوں نے یہ کیا کہ نہیں جی ہم حدیث پہ ہی فوکس کرتے ہیں، ہم فقہ پہ فوکس نہیں کرتے۔ تو یہ ایک باقاعدہ ایک غیر مقلدین کہ ہم کسی پہ مقلد نہیں ہیں، کسی کی تقلید نہیں کریں گے، ہم صرف حدیث کی بات تک رہیں گے۔ تو یہ پھر اہل حدیث اور ان کے بھی مدرسے بھی بن گئے اور وہ چلنے لگا سلسلہ۔ اچھا، انگریزوں نے یہ کیا کہ بھی ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، ٹھیک ہے بھی آپ مدرسہ بنا رہے ہیں تو بنائیں، نو پرابلم۔ پھر ایک ہوا معاملہ کہ ان کے یہاں ابھی تک تو یہ اختلاف چل رہا تھا کہ ایک تقلید مقلد اور ایک غیر مقلد کا، کہ جو لوگ پرانے طریقے پر بس رہے
کہ جو پرانے بزرگوں نے جو سوچا اسی پہ ہی تم عمل کرو، تو ایک وہ گروپ آ گیا اور ایک گروپ تھا جو اہل حدیث تھے. تو پھر بہرحال یہ ہوا کہ ایک ڈیزاسٹر ہو گیا کہ بریلی شہر میں ایک مدرسہ تھا، تو وہاں کے مین اسکالر احمد رضا بریلوی صاحب تھے. تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ دیوبند کے کچھ اسکالرس کی کتابوں پہ ان کو اختلاف ہوا تھا، تو انہوں نے پھر ان پہ اختلاف بھی کیا اور کفر کا فتویٰ بھی کیا. تو تب لے جا کے یہ آپ کو پورے انڈیا اور پاکستان میں اب نظر آتا ہے کہ یہ 3 گروپ الگ بن گئے، ایک دیوبندی، ایک بریلوی اور ایک اہل حدیث. تو یہ 3 گروپ جو ہے یہ رہے. اچھا پولیٹیکلی ذرا دیکھتے ہیں ہم سچویشن. اس کے بعد کیا ہوئی کہ پہلی جنگ عظیم میں افغانستان کے بادشاہ حبیب اللہ خان تھے. تو اس کے لیے دیوبند کے جو پہلے اسٹوڈنٹ تھے وہ تھے مولانا محمود الحسن صاحب. تو وہ جا کے افغانستان کے بادشاہ کو انہوں نے یہ کہا کہ بھی آپ ہی آئے اور جا کے انگریزوں سے جنگ کرے اور آ کے آپ یہ پوری ایک اسلامی حکومت بنائے. تو وہ اس کے لیے گئے تھے. تو اسی کو کہتے ہیں ریشمی رومال تحریک. یعنی اس میں کیا تھا کہ مولانا محمود الحسن صاحب ایک رومال میں ایک بالکل شارٹ طریقے سے وہ میسج پہنچا دیتے تھے اپنے جو بھی ان کے مرید ہوں، اسٹوڈنٹس ہوں ان کو، اور جو بھی لوگ ان سے متاثر ہوں. تو انگریزوں کو بہرحال پتہ چل گیا اور انہوں نے پھر ان کو گرفتار کر لیا تھا. اچھا اب یہ جو سچویشن ہوئی تھی، تب یہ دیکھیے کہ یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ 3 گروپس بنے تھے، تو آپ کو یہ ایک بس مختصراً میں عرض کر دوں کہ جو اختلاف کیا رہا ہے اور وہ ابھی تک موجود رہا ہے کہ چند ایک ایشوز ہیں. ایک تو آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے تو شیعہ حضرات کے تو الگ گروپ بن گئے ہوئے تھے. تو یہ سنی بریلوی، سنی دیوبندی، اہل حدیث، یہ سب اس پہ حرام کرتے ہیں کہ جو شیعہ حضرات کے رسوم ہے. لیکن یہ ہوتا ہے کہ بریلوی حضرات کچھ لوگ وہ تعزیہ میں آ جاتے ہیں. یہ ہوتا ہے. ایک ایشو ہے، اہم ایشو آیا تہوار کا. اہل حدیث اور دیوبندی حضرات مانتے ہیں کہ بھی عید 2 ہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. لیکن بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اس دونوں کے ساتھ عید میلاد النبی بھی ہونی چاہیے. اچھا اب یہ ایک ایشو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے مدد مانگنا. تو اہل حدیث حضرات تو اسے شرک قرار دیتے ہیں. دیوبندی حضرات بھی عموماً یہ نہیں کرتے اور یہ بھی اسے شرک سمجھتے ہیں. جبکہ بریلوی حضرات جو ہے وہ انبیاء اور اولیاء سے مانگ لیتے ہیں مدد. پھر ایک ایشو آیا حاضر و ناظر کا. یعنی بریلوی حضرات کا یہ پوائنٹ آف ویو آتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء حاضر اور ناظر ہیں، یعنی وہ ہمیں دیکھ بھی لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ معاملہ بھی کر لیتے ہیں. جبکہ دیوبندی اور اہل حدیث حضرات اس سے اختلاف کرتے ہیں، یہ تو شرک ہے بھی. بدعت کا یہ تاکہ بھی بدعت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے احکامات دیے ہیں بس وہی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہونے چاہیے. اس سے زیادہ ہوں گے تو وہ گمراہی. تو دیوبندی اور اہل حدیث یہ کہتے ہیں. جبکہ بریلوی حضرات کہتے ہیں کہ اس میں سے بدعت حسنہ بہرحال جائز ہے، درست ہے. یعنی اگر کوئی اچھی چیز آ گئی تو آ جائے، کوئی حرج نہیں. پھر ایصال ثواب کا جو کلچر ہے، اہل حدیث حضرات بھی اس میں قائل نہیں ہے کہ بھی جو فوت ہو گئے لوگ تو ان کا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم بس صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. دیوبندی حضرات جو ہے وہ کچھ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں، ہم بھی کچھ نیکی کر سکتے ہیں اس میں. بریلوی حضرات بھی کہتے ہیں، لیکن دیوبندی حضرات کچھ اس میں ایگری نہیں ہوتے، کہتے ہیں کہ نہیں جی. نظر و نیاز تو بریلوی حضرات میں یہ ایصال ثواب کی نیت کے لیے وہ یہ کرتے ہیں، ریگولر ہے. جبکہ دیوبندی اور اہل حدیث حضرات اسے بدعت قرار دیتے ہیں. میت کی رسوم، یعنی میت کی جو رسمیں ہوتی ہیں تو دیوبندی اور اہل حدیث حضرات بھی اسے بدعت قرار دیتے ہیں.
جبکہ بریلوی حضرات اسے جائز قرار دیتے ہیں، مستحسن ہے، یعنی اچھا ہے، یہ کر لو۔ تصوف کے معاملے میں اہل حدیث حضرات اس کو بدعت کہتے ہیں اور اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ دیوبندی حضرات میں سے کچھ لوگ تصوف کو قائل سمجھتے ہیں، کچھ اختلاف کرتے ہیں۔ بریلوی حضرات کی میجورٹی اس میں قائل ہیں کہ جی تصوف ہونا چاہیے اور اس کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اب جہاں پہ اتنی بات آئی تو مختصراً میں اگلے کی بھی بات کر دیتا ہوں کہ 1924 سے لے کے آج تک کی یہ صورتحال ہے کہ تینوں گروہوں کی الگ الگ پارٹیاں بھی بنتی رہیں، پولیٹیکل پارٹیاں جیسے جمعیت علماء ہند، پھر جب پاکستان بنا تو پھر جمعیت علماء اسلام بنی، جمعیت علماء پاکستان بنی، پھر اسی طرح اہل حدیث حضرات کی بھی ایک پارٹی جو ہے وہ بھی بنی۔ دعوت کے لیے الگ تحریکیں بنی ہیں، ان کی ڈیٹیل تو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں بہت تفصیل سے ہم پڑھیں گے۔ تبلیغی جماعت، دعوت اسلامی، جماعت الدعوہ، تو یہ تینوں میں سے ایک ایک گروپ کی الگ الگ دعوت کے لیے انہوں نے کی ہوئی ہیں۔ انڈیا میں ایک یہ 2010 میں ایک یہ امپرومنٹ آئی ہے اور پاکستان میں بھی اب آہستہ آہستہ آ رہا ہے کہ اب یہ ان تینوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ختم ہو گئے، ورنہ کچھ عرصے تک بڑے چلتے رہے لیکن اب وہ رک گئے۔ پاکستان کے مثلاً دو بڑے بریلوی اسکالرز پیر محمد کرم شاہ صاحب اور طاہر القادری صاحب نے ایک بڑی کوشش کی کہ جناب سب کی آپس ریکنسائل کر لیں اور آپس کے اختلاف ہوں تو رہیں لیکن کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، تو یہ انہوں نے کوشش کی، تو یہ اس کا پھر اثر ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح انڈیا کے اندر وحید الدین خان صاحب بڑے اسکالر ہیں، تو انہوں نے انڈیا میں بڑی کوشش کی ہے، تو وہاں پہ بھی ایک اچھا رزلٹ آ رہا ہے۔ اچھا، اس میں ختم کرنے سے پہلے کچھ تحریکیں اور بھی ہیں، ان کی میں ڈیٹیل پہ نہیں آتا، لیکن یہ میں عرض کر دیتا ہوں 19ویں صدی کی مزاحمتی تحریکیں یہ پورے عالم اسلام میں ہوئی ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہوا ہے کہ یہ ڈچ لوگوں کی انڈونیشیا میں حکومت بن گئی تھی، تو وہاں پہ ایک یہ دیپو نیگورو صاحب تھے، تو انہوں نے ایک مزاحمت کی تھی اور جنگ کی تھی ڈچ لوگوں کے ساتھ۔ اس طرح پدری تحریک بنی تھی سماٹرا جو یہ جزیرہ انڈونیشیا کا، اس کے بڑے لوگ ہیں تنکو نان رنچا اور حاجی مسکین، تو انہوں نے کی یہ کوشش۔ انڈیا کی بات تو ہم نے کر لی۔ پھر مہدوی تحریک یہ سوڈان میں ہوئی تھی، جس کے مہدی سوڈانی صاحب نے یہ برطانیہ کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی ہے اور انہوں نے سوڈان کا بڑا حصہ پھر انگریزوں کو نکال بھی لیا تھا 1881 to 1898۔ سکوتو خلافت یہ نائجیریا میں چلی ہے، اس کے عثمان دان فودیو صاحب جو ان کی انگریزوں کے ساتھ جنگ رہی ہے۔ سنوسی تحریک یہ لیبیا، ایجپٹ اور چاڈ ان سب میں ہوئی ہے، اس کے بانی تھے سنوسی کبیر۔ پھر ان کے اور ساتھی محمد المہدی، سید احمد شریف، سید ادریس، عمر مختار، تو ان سب کی جنگیں کس کے ساتھ ہوئی ہیں؟ اٹلی، فرانس اور انگلینڈ، ان تینوں سے ہوتی رہی ہے۔ یہ 1839 to 1949 تک یہ سلسلہ رہا ہے، اور آج کل بھی آپ کو نظر آتا ہوگا کہ الجیریا اور لیبیا میں ہوتے رہتے ہیں یہ معاملہ۔ اسی طرح فرانس کی حکومت الجزائر میں بن گئی تھی، تو عبد القادر الجزائری صاحب جو ہے انہوں نے ایک یہ جہاد کی تحریک وہاں چلی تھی۔ پھر اسی طرح امام شامل صاحب نے رشیا میں یہ کی تھی، یہ تاغستان اور چیچنیا کے ایریا میں یہ انہوں نے کی تھی 1832 to 1859۔ تو یہ بس نام ہے، لیکن اس میں سے کامیابی سب کو نہیں ہوئی، لیکن سٹرگل بہرحال انہوں نے کی۔ تو یہ معاملہ رہا ہے، تو جسٹ ایک یہ اوور ویو ہے۔ تو یہاں کہ اب ہماری ڈسکشن ختم ہوتی ہے کہ یہ جتنا ہمارا
جمود اور زوال کا پیریڈ تھا تو اس میں کیا کیا اہم واقعات ہوئے، کیا تحریکیں ہوئی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تب اگلے لیکچرز انشاءاللہ ہمارے چلیں گے ماڈرن پیریڈ میں، کہ زوال کے اختتام کے بعد ہمارا بہتری کا دور جدید آئے، جس کو ہم 1924 سے لے کے آج تک کہہ لیں۔ اس کو ہم انشاءاللہ پولیٹیکل پہلو سے بھی دیکھیں گے، دعوت کے لحاظ سے بھی، علمی اور فکری تاریخ میں کیا کیا امپرومنٹ ہوئی ہیں اور کیا کیا تحریکیں پیدا ہوئی ہیں اس پیریڈ میں، اس کو ہم ڈیٹیل سے انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں چلیں گے۔ تو ابھی آپ کے ذہن میں جو سوال ہیں بلا تکلف ای میل کر سکتے ہیں۔ میں نے بغیر تعصب کے بس ان کا جو پوائنٹ آف ویو ان کے اپنے اسکالرز نے بیان کیے بس وہی بیان کیا، اور اگر نہیں ملی تو پھر کوئی ایسے لوگ کے جن کا ان سے کوئی تعلق نہ ہو، انڈیپینڈنٹ لوگوں کے، تو وہ میں نے کر دیا۔ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، انہی کی بکس کو پڑھ سکتے ہیں، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر، واستن الجزا۔